اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ناظرین سلام علیکم، میں ہوں شوکت آبدی. پیش خدمت ہے پروگرام دین کی ضرورت کیوں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سیریز ہماری مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ کے ساتھ میں کنٹینیو آگے بڑھ رہی ہے. آج بھی ہم اپنے اسی ٹاپک کے اوپر اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ دین جو ہے وہ انسان کے اوپر ایک بریک لگاتا ہے اور اس کے وجہ سے انسان قابو میں رہتا ہے، دوسروں کے حقوق غصب نہیں کرتا، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھی برائیوں سے بچا کر رکھتا ہے. اور چونکہ آج ہمیں بات کرنا ہے سچے دین کی تلاش. دین تو ہے، اب دین میں سچے دین کی تلاش کیا ہے، اس پر بات کرنا ہے. لیکن ہمیں چاہیں گے کہ تھوڑی سی اور روشنی آپ دین کی ضرورت کیوں ہے اس پوائنٹ کے اوپر ڈالیں تاکہ اور بھی جو کچھ لوگوں نے سوالات کیے ہیں تو کلیئر ہو جائے. سب سے پہلے اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام ادب پیش کروں گا. ہمارے سلام کا بھی جو احکام خدا میں سے ایک حکم ہے کہ جب کوئی کسی سے ملے تو ملاقات پر جو تمام انسانی قوموں میں رائج ہے کہ ملاقات کے وقت ملاقات کا آغاز کسی اچھے لفظ سے کیا جائے جو ایک دوسرے کے لیے احترام اور محبت کا مظاہرہ کریں. اس کے لیے ہر کلچر میں الگ الگ الفاظ آئے ہیں، لیکن اس میں بھی جو دین الہی اسلام کا نظام ہے اس میں سکھایا گیا ہے کہ جب تم ملو تو کہو سلام علیکم. سلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں پیس بی اپان یو، آپ پر سلامتی ہو. تو یہ پیس بی اپان یو کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، یہ معاہدہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو دونوں کے ذہن میں اگر پہلی ملاقات ہے مثلا تو ذہن میں خدشہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو، کیوں آیا ہے. تو اب ملاقات ہوتے ہی جب تم ہو مسلمان تو فوراً کہو کہ میں مسلمان ہوں، مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں، سلامتی تمہارے اوپر. اور ہمارے مذہب میں کہا گیا یہ پہل کرنا اچھا ہے مگر واجب لازم نہیں ہے. مگر جب تم سے کوئی میں سلامتی کا پیغام دے دے تو جواب میں علیکم السلام کہنا واجب ہے. اور جو اس میں ثواب کا سلسلہ ہے، جو پہل کرے سلام میں اس کو 99 اور جو جواب دے اس کو 1، ایک ثواب ملنا ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے مل کے جھگڑے ہوتے ہیں تو ملنے ہی پہ اگر سلامتی بانٹ دی ایک دوسرے کو تو جھگڑے رک جائیں گے. واہ 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 واہ. تو میں سلام کرتا ہوں، تمام سلام کرنے کا لفظ بھی صحیح نہیں ہے، سلوٹ کی طرف چلا جاتا ہے. میرا سلام، میری طرف سے سلامتی تمام عالم انسانیت کو، ان سب پہ سلام، یعنی میری طرف سے ان کو کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں پہنچے گا، چاہے وہ انسان کسی بھی فکر اور نظریے کے ہوں. سلام علیکم کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کریم پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ہماری بات دین کی ضرورت پر چل رہی تھی. ہم نے بار بار یہ بات عرض کی کہ دین انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، تباہی سے روکتا ہے، ٹوٹنے سے روکتا ہے، گھروں کو اجاڑنے سے روکتا ہے، بزنس ٹوٹنے سے روکتا ہے، انسانوں پر ظلم سے روکتا ہے، ہر برائی سے روکتا ہے. لیکن جتنا دین رکاوٹ بنتا ہے، میں شاید پچھلی کسی ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے بات کہی تھی کہ دین کو بدنام کیا گیا ہے کہ یہ روک رہا ترقی سے. میں نے کہنا چاہتا کہ ترقی سے روکتا نہیں ہے، تباہی سے روکتا ہے، ترقی کی راہ پر ڈالتا ہے دین. یہ تو میں نے قرآن کے اندر پڑھا کہ افلا یعقلون، کیوں عقل کا استعمال نہیں کرتے، افلا یتفکرون، ہر جگہ آگے بڑھنے کے جتنے انسٹرومنٹس میری بنائی ہوئی زمین پر غور کرو، آسمان پر غور کرو، چاند پر غور کرو، سورج پر غور کرو، تو آگے بڑھاتا ہے غور و فکر کے لیے. آپ نے آیت پڑھی تو میں بھی عرض کروں کہ قرآن مجید میں نہ جانے کتنی جگہ ہے کہ جو اللہ نے پورا یونیورس بنایا ہے، زمین صرف نہیں، کائنات پورا یونیورس جس میں سورج چاند سب ہیں،
اس میں 2 لفظ قرآن میں بار بار آئے، خلق لکم، تم انسانوں کے لیے بنایا ہے، دوسرا لفظ آیا سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی وہ تمہارے تابع ہیں، تمہارے کنٹرول اور قابو میں ہیں۔ تو کنٹرول اور قابو میں تبھی آئیں گے جب ہم علم کی راہ پہ جائیں گے اور ترقی کریں گے۔ تو اسلام روکتا نہیں ہے۔ چاند پر جانے کی خبر سن کے جنہوں نے بھروسہ نہیں کیا وہ وہی ہو سکتے تھے جنہوں نے یہ نہ سنا ہو اور نہ پڑھا ہو کہ زمین پہ کھڑے ہو کے رسول اسلام نے انگلی کا اشارہ کیا تھا تو 2 ٹکڑوں میں چاند تقسیم ہو گیا تھا۔ ہمیں کوئی حیرت نہیں ہے آدمی چاند پہ جائے کہ سورج پہ جائے کہ سورج کو پلٹائے، مجھے کوئی حیرت اس پر نہیں، اسلام ترقی سے نہیں روکتا ہے۔ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، 2 کام ہیں، جیسے ایک ڈرائیور تیار کیا جاتا ہے اسے 2 چیزیں سکھائی جاتی ہیں، گاڑی آگے بڑھانا، گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے بچانا، وقت پہ بریک لگانا۔ ایک تیسری چیز اور ہے جو نہ ہو تو اچھی ڈرائیونگ نہیں کہلاتی۔ میں نے ایک ملک میں گیا تھا، وہاں ڈرائیونگ کا لائسنس لینا چاہا تو میرا ٹیسٹ ہوا تو مجھے پاس کر دیا گیا، ڈرائیونگ لائسنس مل گیا، لیکن میرے انسٹرکٹر نے، میرے ایگزامنر نے لکھا کہ بیڈ لین چینجنگ، لکھا بیڈ۔ میں انڈیا سے گیا تھا، یہاں لین وین چینج کرنے میں لائٹ وائٹ جلانے کا کتا ہی نہیں، جدھر جگہ ملے ادھر گھس جاؤ۔ تو ایک ہوتا ہے کسی کام کو کرنا، ایک کام ہوتا ہے سلیقے سے کرنا۔ اسلام دین ایک تیسری چیز بھی سکھاتا ہے، کرنا ہے آگے بڑھنا ہے، نہیں کرنا ہے رکنا ہے، اور جو کرنا ہے وہ سلیقے سے کرنا ہے۔ جو سلیقے سے کرنا سکھاتا ہے اسے کہتے ہیں اخلاق اسلامی اور آداب اسلامی۔ مطلب جیسے اس گلاس کو اگر میں آپ کو دوں جی تو میں اس کو یہاں پر بھی ہاتھ ڈال کر دے سکتا ہوں، یہاں پر بھی دے سکتا ہوں، جی، لیکن اگر میں یوں دوں گا تو آپ ایک یہ سلیقہ، یہ بھی اور سکھاتا یہ ہائیجینک پوائنٹ آف ویو سے یہ پینے کا جو ایریا ہے تو دین یہ سکھاتا ہے، سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ میں چاہوں گا آپ کنٹینیو کریں۔ جی سلیقے میں مثلا آپ پانی کی مثال آپ دے رہے ہیں، تو میں اگر پانی لے کے پیوں تو ایک میں کبوتر کی طرح گٹر 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 اتار جاؤں، جیسے کبوتر پیتا ہے سانس لیے بغیر پیٹ میں سیدھے میں بات اس لیے کر رہا ہوں وے آف لائف ہے، جی بالکل ہے، جی وے آف لائف ہے۔ جی اور ایک طریقہ جو مجھے دین سکھا رہا ہے کہ پانی مثلا چوس چوس کے پیو، گٹر گٹر پیو گے کبوتر کی طرح، کوے کی طرح، تو وہ پانی تمہارے پیٹ میں اترے گا، تمہاری تشنگی نہیں بجھائے گی، زیادہ پانی کنزیوم کرو گے۔ لیکن اگر چوس چوس کے مطلب یہ کہ منہ میں لگا کے گھونٹ پورے نہ اتارے، کھینچ کے پیے تو تھوڑا پانی آپ کے جسم کی ضرورت کو بھی پورا کرے گا اور پانی کا خرچہ بھی کم کرائے گا، جسٹ ہو جائے گی۔ تو یہ سلیقہ زندگی بھی سکھاتا ہے۔ ایک بات یہ عرض کرنا تھی جس لیے دین کی ضرورت ہے۔ پھر ایک مسئلہ اور ہے جو میں نے اپنے پاس ابھی نوٹ کیا کہ انسان جب ذرا سے عقل کا استعمال کرے گا تو نہیں تھا ہے نہیں رہے گا، جانتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ تو جو نہیں تھا ہے اور نہیں رہے گا، البتہ نہیں رہے گا کا مطلب وہ اور لیتے ہیں کہ جو دین کو نہیں مانتے، اور وہ اور لیتے ہیں جو دین کو مانتے ہیں۔ نہیں رہے گا یعنی اب یہاں اس دنیا میں نگاہوں کے سامنے نہیں رہے گا، لیکن جو ہے، شاید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جو ہے وہ کبھی پھر نہیں سے نہیں بدلتا، یعنی وجود پھر عدم سے نہیں بدلتا۔ جہاں تک مجھے تھوڑی سے مطالعے میں کہ وجود کی شکلیں بدلتی ہیں لیکن وجود کبھی عدم سے، یعنی 1 ہو گیا تو اب 0 نہیں ہوگا، 1 2 ہو 3 ہو 4 ہو، ہوتا رہے گا۔ تو انسان جب آیا ہے نہیں تھا ہے نہیں رہے گا، تو پھر اس کے پاس 3 سوال کھڑے ہوتے ہیں ذہن میں کہ نہیں تھے، ہیں تو کیسے ہوئے، خود سے ہوئے کسی نے بنایا، اور ہیں تو خود سے ہے یا کوئی ہے رکھے ہے، اور نہیں رہیں گے تو خود سے نہیں رہیں گے یا کوئی نہیں کرے گا۔ ایک سوال اس کو دوسری شکل اس کے مطلب کہ یہ سوال خود جو ہے اس کریٹر کی طرف لے جائے گا۔ آدمی سوال کھڑے ہوں گے تو جواب ڈھونڈنا پڑے گا۔ پھر مجھے یاد آئے بانی تنظیم کے فاؤنڈر مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ، بہترین طریقہ تھا ان کا بات پہنچانے کا۔ انہوں نے کہا کہ 3 سوال حل نہیں ہو سکتے جب تک آدمی دین تک نہ آئے۔ ایک سوال یہ ہے میں آیا ہوں جستجو کے لیے، کہاں سے آیا ہوں، یہ جستجو ہو جی میں آیا ہوں تو کہاں سے آیا ہوں، میں آیا ہوں تو کیوں آیا ہوں، میں جا رہا ہوں تو کہاں جا رہا ہوں۔ 3 سوال ہیں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیوں آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس کا جواب صرف دین ڈھونڈ سکتا ہے، دین کے علاوہ کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔
کتنا بڑا میسج آپ نے دیا ہے کہ ہم و آپ کہاں تھے, ہمارے ماں باپ نے نہ جانے کتنی سبزیاں کھائیں, کتنا گوشت کھایا, کس طرح سے ان کا سیمن بنا, کروموسوم بنا, ہم کس کروموسوم میں تھے, ہم کیسے آئے, ہم کہاں تھے, کہاں سے آئے, کہاں جا رہے ہیں, اور پھر ایک وقت آئے گا ہم کہاں چلے جائیں گے. تو یہ تو سوال ہے کیوں, ہاں, تو یہ غور و فکر, اگر کہیں سے آئے اور کہیں جا رہے ہیں اگر تو کیوں. انسان اپنے وجود کے اوپر ہماری آپ کی زندگی میں آپ الہ آباد تشریف لائیں, جی جی تو میں پوچھوں آپ کہاں سے ہیں, الہ آباد سے آیا ہوں. کہاں جا رہے ہیں, میں کہا بھائی لکھنؤ آیا ہوں. تو میں تیسرا سوال فوراً کروں کیوں آئے ہیں. واہ 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 واہ, دیکھیے یہ نیچرل ٹاک ہو رہی, بہت مزہ آئے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. تینوں جواب کون دے گا, دین کے علاوہ کوئی دیتا ہو تو مجھے بتا دیں, ہم لوگ کھلی ہوئی بات کر رہے ہیں, اور میں یہاں سے اپنا نمبر دیتا ہوں اور آپ بھی اپنا نمبر دیں. واہ 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 واہ, میرا ٹیلی فون نمبر ہے 9415306997. تو آپ میرا بھی نمبر نوٹ کر لیں, 9555191786. دوران گفتگو اس بات تو کر دیا گیا, کم سے کم نمبر پر لوگ بات کر سکتے ہیں ہم سے اس سلسلے کے اندر. یہی نمبر میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے. یہی میرا بھی واٹس ایپ نمبر یہ ہے. میں گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ واٹس ایپ سے رابطہ کریں, اگر اس سے ان مطمئن نہ ہو تو فون کریں. اور میں گزارش کروں گا کہ مجھے فون کریں, اور فون کر کے جو واٹس ایپ پہ کرنا ہو کریں, کیونکہ اتنے واٹس ایپ آتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے دیکھنے کے لیے. جی, اور اس کے ساتھ ہمارا ای میل بھی ہم لوگ دے دیں. جی جی جی, ہمارے ادارے کا ای میل ہے مکاتب مکاتب اور دوسرا ایڈریس ہے تنظیم TANZEEM تنظیم@tanzeemulmakatib.org. اور میرا پرسنل ای میل ہے حیدر صفی, میرا نام ہے صفی حیدر, وہی ای میل میں ہے حیدر صفی HAIDERSAFI HaidarSafi@gmail.com. تو میرا ای میل ایڈریس جو ہے شوکت بھارتی, جو میرا نام ہے @gmail.com. شوکت کی اسپیلنگ ہے SHAUKATBHARTI, شوکت بھارتی @gmail.com. جی, ہم کنٹینیو کریں اپنی بات کو. جی, میں دین کی ضرورت پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ میرے خیال سے کئی پہلو ہم لوگوں نے رکھے. دین بریک ہے, دین اسپیڈ بریک, دین ایکسیلیٹر ہے, دین سلیقہ سکھاتا ہے, دین تنہائیوں میں برائی سے بچاتا ہے, دین غور و فکر کرنا سکھاتا ہے, دین انسان کی لازمی کرتا ہے کہ اچھی زندگی دنیا میں بسر کرنے کے لیے جو کچھ سیکھنا چاہیے وہ سارے علوم حاصل کرے. دین بتاتا ہے ہماری طرف سے آپ سیف ہیں. ہماری طرف دین کہتا ہے کہ انسان آپ کتنی سیف سلامتی ہیں. ہے. دین کہتا ہے کہ تم مٹنے والے نہیں ہو, آگے بھی رہنے والے ہو, لہذا دین انسان کو مایوسیوں سے بچاتا ہے. اور دین یہ بھی بتاتا ہے اگر اچھے کام کرو گے تو وہاں اس سے زیادہ کا سلاوہ موجود ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہی بتا دیتا ہے کہ اگر تم یہاں کی عدالت سے بچ جاؤ گے تو وہاں بھی بچنے والے ہو, لہذا جرم سے بچاؤ, جرم سے بچو. یہ دو پوائنٹ پھر ہماری گفتگو بیچ میں دماغ میں آ گئے. ایک بات یہ کہ دین ہم سے کہتے ہیں اچھا کرو تو اچھا پاؤ. جس دین کو ہم مانتے ہیں, اور میرے خیال سے تمام مذاہب جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں, اور وہ اصل میں ایک ہی دین ہے جو اللہ سے چلا تھا. بالکل صحیح. اور اس میں تھوڑی تھوڑی سمجھ کی تبدیلی, کچھ ایسے لوگوں کا درمیان میں آنا جو دین کا مس یوز کرنا چاہتے تھے, انہوں نے اس کو بدلا. ہمیشہ مذہب کے نام پر وہی کھیل ہوا, اسلام کے نام پہ بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا. تو وہ بدل کے ایک ہی دین اصل میں صحیح دین ہے, جس سے لوگوں کی سمجھ کی کمی سے یا خود غرضی کے نتیجے میں بہت سے دین وجود میں آ گئے ہیں. ہے اصل میں ایک صحیح دین ایک ہے. جیسے بالکل سیدھا راستہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک آپ لائن کھینچے تو ایک سیدھی لائن کے علاوہ دوسری سیدھی لائن آپ نہیں کھینچ سکتے. میرا ہاتھ ٹیڑھا ہوگا تو 50 لائنیں کھنچ جائیں گی, اس کے اندر سیدھے سے ہٹے. لیکن یہ دین جو کام کر رہا ہے اس میں ایک چیز یہ بھی بتا رہا ہے کہ تم مٹنے والے نہیں ہو. اس وقت جو دنیا میں آپ دیکھیں گے جو سوسائڈ ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ کہاں ہے؟ جہاں فاقہ زدہ لوگ رہتے ہیں, افریقہ میں. پڑھے لکھے لوگ جہاں سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور ترقی یافتہ لوگ رہتے ہیں, وہاں سوسائڈ ریٹ زیادہ ہے. آدمی اپنے کو اپنے ہاتھوں سے کیوں مار رہا ہے؟ جیسے قاتل بھی جاہل نہیں ہے, پڑھے لکھے سب سے زیادہ ہے. جاہل چاقو سے ایک آدمی مارتا ہے اور پڑھا لکھا ایک بم سے پورے ناگاساکی اور ہیروشیما کو کھا جاتا ہے. بالکل صحیح. اسی طرح سے سوسائڈ ریٹ ترقی یافتہ ملکوں میں, شاید تھوڑے دن پہلے میں نے پڑھا تھا, ممکن ہے چینج ہوا ہو,
سب سے زیادہ سوسائڈ جاپان میں ہے. جی 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 ٹھیک. کبھی سویڈن پھر شاید پھر اب شاید جاپان ہے. سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے جاپان, سب سے زیادہ علم وہاں ہے, پھر کیوں سوسائڈ ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آدمی نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب دیکھتا ہے کہ میں جو 60-70 سال گزار کے مجھے زیرو فنا نتھنگ ہو جانا ہے, وہیں سے وہ اپنے آپ کو اس کی زندگی بے ہدف بے مقصد ہو جاتی. کیا کروں یہ سب جھیل کے, نپٹاؤ ختم کرو. لیکن جو سمجھتا مجھے مٹنا نہیں, مجھے رہنا, پوائزن کے انجیکشن لے لیتے ہیں, یہ لیتے ہیں, ہزاروں طریقوں سے خوشیاں کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو میں نے خود اپنے پر تجربہ کیا ہے, جو سارے ہاسپٹلس کہتے ہیں کہ بیماریوں کے علاج میں دوائیں کام کر رہی ہوتی, تو پھر وہ مذہبی لوگوں کو لاتے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت اس کے لیے ملازم رکھے گئے ہیں. صحیح. کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں, ذمہ دار علماء, مثلا عیسائی بیمار ہے تو اس کے پاس پادری آتا ہے, اگر کوئی سکھ بیمار ہے تو اس کے پاس ان کے گرو آتے ہیں, مسلمان بیمار ان کا عالم آتا ہے, اور وہ ان کی ہیلنگ کے لیے بلایا جاتا ہے. جو دوا کام نہیں کرتی تب وہ کیسے ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہم آپ جو بنائے گئے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں, بہت اچھی بات. اور ہمیں بولنا, ہمارا منطق میں کبھی میں نے افلاطون والی منطق میں پڑھا تھا ابتدائی دور میں مدرسے کے, کہ ہم ہیں حیوان ناطق, جانور ہیں, مگر جانور میں وہ جانور ہیں جو بولتا ہے. چڑیوں کی طرح, جانوروں کی طرح بے معنی نہیں, با معنی الفاظ کے ساتھ بولتا اور سوچتا ہے, عقل کے ساتھ الفاظ سوچ کے بولتا ہے. تو ہم بولنے والے بنائے گئے ہیں, یعنی ہمارے اندر جو ہے ہم آپ طرف پہنچائیں, آپ ہماری طرف پہنچائیں. ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کچھ اچھائیاں, کچھ پریشانیاں, کچھ راحت, کچھ آرام, کچھ تکلیفیں رہتی ہیں. یہ تکلیفیں جب ہمیں تنگ کرتی ہیں تو ہم ان کے حل کے لیے دوسروں سے مدد لیتے ہیں. تو وہاں بھی ہم دوسروں سے جا کے بتاتے ہیں ہماری پریشانی, شوکت صاحب بھائی میری پریشانی ایک پیدا ہوگی, آپ ذرا مدد کر دیں. ہم اپنے مشکلات حل کرنے کے لیے نہیں جاتے, بلکہ درد دل کہنے کے لیے بھی جاتے ہیں. مجھے پتا ہے, لیکن آپ میرے دوست ہیں اور پرانی دوستی ہے, تو آپ جب آتے ہیں تو میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے پرانے دوست مل کے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا, اپنی پریشانیاں تم سے کہہ لی, یہ بزنس بیٹھ گیا ہے, لڑکا یوں نالائق ہو گیا, دل کا بوجھ, پتا ہے یہ کچھ نہیں کر پائیں گے, لیکن مگر دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. تو آدمی کا کہہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. اب یہ انسان جو کہہ کے دل کا بوجھ ہلکا کرتا, کچھ باتیں ماں سے کہہ لیتا, باپ سے نہیں کہہ پاتا, کچھ باپ سے کہتا, ماں سے نہیں بتا پاتا, کچھ اولاد سے کہتا ہے, بیوی سے نہیں کہہ پاتا, کچھ بیوی سے کہتا ہے, اولاد سے نہیں کہہ پاتا, کچھ دوست سے کہہ لیتا ہے, رشتہ داروں سب سے کہہ لیتا ہے, لیکن سب کہہ کے بھی کچھ باتیں کسی سے نہیں کہہ پاتا. واہ 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 واہ, وہ کس سے کہے. اور جب نہیں کہہ پاتا ہے تو یہی اندر 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 اسے کچوک کچوک کے آخر کو شکار کر کے مایوسیوں کا اور مٹ ڈالتی اور خودکشی پہ آ جاتا ہے. اور اگر اس کے پاس خدا کا لیکن اگر کسی کوئی سننے والا نہیں تو راتوں کی تاریکی میں, اکیلی تنہائیوں میں, سڑک پہ گاڑی چلاتے ہوئے جب جی چاہا, جو جی چاہا اس سے کہہ دیا. دین یہ سکھاتا ہے, دین یہ بچاتا ہے, تمہارا کریٹر ہے, اس سے کچھ اس سے کہہ لو. اور میں آپ سے کہتا ہوں, مجھے پتا آپ میری مدد نہیں کر سکے, لیکن دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. اس سے کہتا ہوں مجھے پتا یہ میرا کام کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی سے جو اور لوگوں سے نہیں کہتا, اس لیے نہیں کہتا بھائی کیا کروں, یہ بیچارے ہم نہیں کر سکتے کچھ, انہیں کیوں پریشان کروں. اور ایک ڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ یار ان سے کہہ دوں, کہیں اور کسی سے کہہ دیں. میرے بڑے دوست ہیں, مگر کسی اور دوست سے بھی کہہ دیں تو میرا راز کھل جائے گا. اس سے کہنے میں کیوں نہیں جھجکتا؟ کیا بات ہے, کبھی راز نہیں کھلے گا, پردے ڈالتا ہے وہ, کبھی چھپا کے بتاتا ہے کہ وہ ستار العیوب وہ پردے ڈالنے والا ہے, چھپانے والا, معاف کرنے والا. میرے سارے کام, غلام عسکری کی بات دوہرا رہا ہوں کہ میرے کام بھی جو میں نے زندگی میں آج تک کیا ہے, اگر سب کھل کے میرے اولاد, میری بیوی, میرے ماں باپ, میرے دوست تک سامنے آ جائیں تو کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا, اس کے سامنے سب ہے, پھر بھی وہ کریم ہے. اور چلیے ہم نے اعمال ٹھیک کر لیے, ہم گناہوں سے بچ گئے, ہم نے نہ کسی کو ظلم کیا, نہ کسی حق مارا, نہ بدکاری کی, نہ جوا کھیلا, نہ شراب پی, نہ ظلم, کچھ نہیں کیا. میں کہتے ہیں دماغ میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان پہ تو میرا کنٹرول نہیں ہے, میں نہ کروں, نہیں کروں گا, مگر برائی دماغ میں تو آ رہی ہے. کسی کے لیے غلط اگر میرے دماغ کے خیالات بھی لوگوں تک پہنچ جائیں تو میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گا. اور یہ صرف وہ کریم ہے, پردہ ڈالنے والا, جو سب دیکھ رہا ہے. تو وہ سہارے ایسے دیتا ہے کہ آدمی نہ موت چاہتا ہے کبھی, اور نہ کبھی مایوسی کا شکار ہوتا ہے. جس کے پاس بھرپور دنیا کی ہر چیز موجود ہے, پیسہ, حکومت, طاقت, پاور, حسن, خوبصورتی, سب موجود ہے, اگر خدا کو نہیں مانتا تو فرعون بن جاتا ہے. واہ 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 واہ,
सारी चीज फैसिलिटीज रखने के बावजूद फिरौन बनता है, दूसरों को तबाह करता है। जिसके पास सब छिन गया, कुछ नहीं है, अगर खुदा को नहीं मानता तो मायूस होके खुदकुशी करता है। खुदा को अगर मानता तो मासूम बच्चों को कत्ल न करता वो फिरौन। तो जिसके पास खुदा नहीं है, जब दुनिया है तो बिगड़ के जालिम बनता है, दूसरों को तबाह करता है। अगर उसके पास दुनिया नहीं, रोजी नहीं, जॉब नहीं, घर नहीं, खाना नहीं, रिश्ते नहीं, तो मायूसियों का शिकार होकर खुदकुशी करता है। लेकिन जिसके पास दीन है, खुदा है, नेमतों के मिलने पे कभी फिरौन नहीं बनता और नेमतें छीनने पे कभी मायूस होकर खुदकुशी पे नहीं जाता। इसके मतलब दीन की जो जरूरत है कि अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि एक शख्स है, ठीक है, वो किसी को कत्ल करने के लिए आता है, तो अगर वो दीन को नहीं मानता, खुदा को नहीं मानता, तो सोचेगा हम लोगों से बच जाएं और इसको मार के निकल जाए, कानून भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर दीनदार है वो, तो फिर वो क्या करेगा, ना कोई देखे, वो जो आपने बताया वो देख रहा है। तो इसके मतलब अगर लोग दीनदार हो जाएं तो दूसरे उनसे महफूज रहेंगे। तो जो लोग महफूज रहना चाहते हैं उनको चाहिए कि लोगों को दीनदार बने, दीन तक लाएं और खुद भी दीनदार। इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि दीन पहुंचाएं ताकि हम भी सही सालिम रहें और दूसरों भी हमें चैन से रहने दें। एक अल्लाह की इबादत खिदमत खल्क है। तो खिदमत करना है, किसी को बर्बाद नहीं करना है। तो दीन की जरूरत इसलिए है कि अगर हम दीन के ऊपर कायम और दायम रहते हैं तो हम सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं, सोसाइटी को नुकसान से बचा सकते हैं। जियो और जीनो दो के नारे को अमली शक्ल देना है तो सही दीन पहचानो और सही दीन को अपनाओ, तो जियो और जीनो दो का नारा पूरा होगा। और मौलाना साहब, आपने एक बहुत अच्छी बातचीत कही थी कि दीन सिर्फ एक है जो हजरत आदम से चला और दीन मुकम्मल हुआ। जैसे जब आपको किसी बच्चे को ए से लेकर जेड तक 26 वर्ड्स पढ़ाने होते हैं तो ए मकसद नहीं होता है, जैसे उसकी अक्ल बढ़ती है, जैसे उसको अंग्रेजी सिखाना है, तो आप उस दिन उसको पूरा कोर्स नहीं देते हैं, उसको पहले ए बी सी डी फिर एक दूसरे से जोड़ना सिखाते हैं। हजरत आदम से जो इंसान बना, जैसे जैसे उसकी तरक्की होती रही अक्ल के, धीरे धीरे छोटे 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 कोर्स आते रहे, फिर ये चेंज हुआ, लेकिन बेसिक्स जो जियो और जीरो दो की हजरत आदम लेकर आए थे, वो ना हजरत ईसा तक बदली और ना रसूलुल्लाह तक। और इसी वास्ते मौलाए कायनात ने जो पैगाम दिया कि एक अल्लाह की इबादत खिदमत खल्क, और रसूलुल्लाह ने क्या पैगाम दिया, तुम सब आदम की औलाद हो, तुम में किसी से कोई अफजल नहीं, न गोरा काले से, न काला गोरे से, न अरब अजम से, न अजम अरब से, तुम में सबसे ज्यादा अफजल वो है कि जो तकवे में सबसे ये दीन कैरेक्टर वाला बनाना चाहता है। तकवे में का मतलब लोग वो ना समझें जो समझते हैं क्योंकि ये दीन उर्दू में खुदा तरस कहते हैं। तकवे का मतलब समझा जाता है जो दुनिया छोड़ दे, जो मैले सेले कपड़े पहने, जो फटे चटे कपड़े पहने और बस नमाज रोजा अल्लाह अल्लाह करे। तकवा ये नहीं है। तकवा है अल्लाह के अजाब से खुद को बचा के जीना। अल्लाह का अजाब वो कोई बैठा नहीं, दुश्मन नहीं हमारा। जैसे बाप और माँ हमारी भलाई के लिए हमें रोकते हैं बुरा उन चीज़ों से जो हमें नुकसान पहुंचाने वाली, जो हम नहीं रुकते तो हमें हल्की सी चपत मारते हैं ताकि रुक जाए। ये अल्लाह की नाराज़गी और खफगी ये नहीं है कि वो दुश्मन हो गया बदला ले रहा, वो हमें बुराई से रोकने के लिए सज़ा देता है ताकि हम बुराई से रुक जाए। तकवा खुद को बचा के जीना, जहन्नम की आग से, अल्लाह की नाराज़गी से, तबाही से, बर्बादी से खुद को बचा के जीना, जो सबसे ज़्यादा अच्छा है। बचाएगा कैसे? दो काम करके, बुराई से बचो, नेकी करो, नेकी छोड़ो नहीं, बुराई करो नहीं, ये है तकवा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जुमला जवान मेरे आसानी समझ लें कि तकवा ये है कि जहाँ खुदा बुलाए वहाँ से गैर हाजिर ना मिलो और जहाँ तुम्हें देखना नापसंद करे वहाँ मौजूद ना मिलो। ये है तकवा। तकवा खाली दुनिया छोड़ के मैले कुचले कपड़े पहनने अल्लाह अल्लाह करने का नाम नहीं है। तो आपने जो हदीस पढ़ी कि अरब और अजम, ईरानी और अरब और काला और गोरा और अमीर और गरीब के सारे फर्क, कोई मेयार नहीं है, मेयार एक है। अच्छा इंसान कौन है? कैरेक्टर है। तकवे वाला नहीं अच्छा इंसान। मौलाए कायनात खुद कहते हैं पैसा चला गया तो कुछ नहीं गया जी, तंदुरुस्ती चली गई तो कुछ चला गया, और कैरेक्टर चला गया तो सब कुछ चला गया। दीन कैरेक्टर वाला बनाना चाहता है। और अगर हम
دیندار ہو جاتے ہیں. دین کی اسی واسطے ضرورت ہے کہ دین ہمیں کیریکٹر والا بنانا چاہتا ہے. جو لوگ ہماری بھلائی چاہتے ہیں ان کی فطرت ہم مجبور کرتی ہیں ہماری بھلائی وہ چاہیں. ان میں ہمارے دوست ہوتے ہیں, ان میں ہمارے عزیز ہوتے ہیں, ان میں سب سے زیادہ جو بغیر ہماری کسی غرض کے ہماری بھلائی چاہتا ہے وہ ہے ہمارے ماں باپ, جن کی محبت میں کوئی غرض نہیں ہوتی. ہم اپنے بچوں سے جو محبت کرتے ہیں, ہم اپنے کو دیکھیں, اپنے ماں باپ کو نہ دیکھیں, ہم اپنے کو ماں باپ کے طور پر دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد سے جو محبت کر رہے ہیں ہمیں کوئی غرض اس سے ہے, کوئی غرض نہیں. ہم چاہتے ہیں اچھا بنے, اچھا بنے, اچھا بنے, اس کے بعد گھر ہو, اس کے بعد تعلیم ہو, اس کے بعد روزی ہو, اس کی بیوی اچھی ہو, بھلائی چاہتے ہیں. لیکن استاد بھی مثلا شاگرد کو بھلائی پڑھا کے اچھا پڑھانا چاہتا ہے, سب لوگ اچھا بنانا چاہتے ہیں. لیکن ایک چیز جو دیکھی میں نے کہ جو کہیں نہیں ہے کہ ہم دوسروں کا اچھا بنانا تو چاہتے ہیں لیکن انہی کو جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی فکر میں رہتے ہیں. میرا بیٹا اچھا ہو, میری بیٹی اچھی ہو, میرا گھر اچھا ہو, جہاں میرا لگتا وہیں سے میری محبتیں بھی آتی ہیں, وہیں سے میری فکر بھی آتی ہے. میرا دوست, میرا وطن. تو اصل میں تو میں اپنے سے محبت کر رہا ہوں. مجھے اپنے وجود سے محبت ہے تو اپنے وطن سے محبت ہے, اپنے گھر سے محبت, اپنے گاؤں سے, اپنے دوست سے, اپنے پڑوسی سے, اپنے رشتہ دار سے, اپنی اولاد, اپنے ماں باپ سے محبت. اصل میں اپنے کو پسند کو محبت کرتا ہوں. تو میں اپنے کو سے جو محبت کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں میں سب سے اچھا ہوں, میرے پاس سب سے جو بھی ہو سب سے اچھا, سب سے آگے میں ہوں. میں اگر ایجوکیشن میں ہوں تو ایجوکیشن میں سب سے آگے میں ہوں. میں روزی کما رہا ہوں, سب سے روزی میرے پاس ہو. میری گاڑی سب سے اچھی ہو, میرا گھر. ہر آدمی کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. اور ہم دوسرے سے اپنے کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں, جس کے دو طریقے. ایک طریقہ ہے ہم اپنے کو اس سے اچھا بنا کے آگے جائیں, دوسرا طریقہ ہے اس کو اپنے پیچھے کھینچ کے آگے ہو جائے. جو ہمارے یہاں کی برائی ہے دوسرے کو کھینچ کے آگے بڑھنا, کہ وہ حسد جس کا نام ہے, کہ ہم اپنی دکان تو اتنی اونچی نہیں کر سکتے, اس کی دکان جلا کے اپنی آگے بڑھا دیں. اس کو مذہب بھی نہیں پسند کرتا, انسانیت بھی اس کے راضی نہیں. لیکن انسان ہمیشہ دوسروں سے آگے اور دوسروں سے بہتر خود کو دیکھنا چاہتا ہے. لیکن فطرت انسانی میں اللہ نے چیز رکھی ہے کہ جو ہمیشہ اپنے کو دوسروں سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. ماں باپ کیا ہو چیز بدل دی. ماں باپ اکلوتے وہ ہیں کہ جو اپنی اولاد کو اپنے آپ سے بہتر دیکھیں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. یہ ہوئی ایک سچائی. اب اس سچائی کی روشنی میں سنیے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا و علی ابا هذه الامہ, ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. میسج کیا گیا, ہمیں تم سے جتنی محبت ہے, اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی جو ماں باپ کو ہوتی. ان کو ہم سے جو محبت ہے ہمیں وہ ان سے نہیں ہو سکتی. اب جب ان کی محبت ہمارے لیے وہ ہے جو باپ کی محبت ہے, تو جن کے وہ نمائندے بن کے آئے ہیں, جن کی رحمت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بن کے آیا, اس کو ہم سے کتنی محبت ہے. تو جو سزا دیتا ہے وہ ہمیں بدلہ لینے کے لیے نہیں, ہمیں سدھارنے کے لیے دیتا ہے. اس کے مطلب جو ریپرزنٹیٹیو کہہ رہا ہے وہی وہ کہلوا رہا ہے. اس کے مطلب جس کو ہم مان رہے ہیں وہ ہمیں ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور جو ہمارا مالک ہے وہ اس کی محبت تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اسلامی روایات کہتی ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے 99 حصے میری رحمت کے اگر کرو تو ایک حصے سے دنیا بنائی ہے, 99 آخرت کے لیے رکھے ہیں. غلام عسکری کہتے تھے کہ ایک حصے جو دنیا بنائی ہے, اس میں جب سے دنیا بنی آج تک کتنی مائیں پیدا ہوئیں, انسانوں کی, جانوروں کی, چڑیوں کی مائیں گن نہیں سکتے. اس میں سے ایک ماں کو پکڑ لیجئے, اس ماں کی محبت کی تھا اگر آپ ڈھونڈ لیں تو مجھے بتائیں. کیا بات ہے. تو ایک ماں کی محبت کی تھا کا پتہ نہیں, تو اتنی ماؤں, پھر سے محبت ماؤں میں نہیں ہے, سارے انسانوں میں, جانوروں میں ماں کے علاوہ بھی ہیں. یہ ساری محبتیں سمٹ کے دنیا میں آئیں جو اس کی رحمت اور محبت کے ایک حصے سے بنی ہے. 99 محبتیں اور رحمتیں آخرت کی ہیں. چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین, جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ دین کی ضرورت کیوں ہے, تو دین یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ جس کے دین کو تم مانتے ہو وہ تمہارے لیے کتنا زیادہ رحمان و رحیم ہے, اور وہ تمہیں کتنا چاہتا ہے, وہ تمہیں کتنا اچھا دیکھنا چاہتا ہے. ماں باپ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, ماں باپ سے کہیں زیادہ اللہ تمہیں اچھا دیکھنا چاہتا ہے. اور یقیناً اگر دین کی ضرورت نہ ہوتی انسان کو, یہ دنیا برباد ہو چکی ہوتی. یہ دین کی ضرورت ہی ہے کہ جس کے وجہ سے جو لوگ دین کو مان رہے ہیں, اس لیے ہم ہر طرح سے
محفوظ ہیں اور دنیا کو سیف رکھیں. آج جتنا بھی بگڑ چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک دین ہے جو ہم کو پھر سے نئے ڈھنگ سے ایک زندگی کو جینے کا انداز سکھاتا ہے. اور میں اپنی بات کو بس ختم کر رہا ہوں کہ مولا کائنات نے کہا اللہ کا کم سے کم حق کیا ہے؟ تو کہا اس کے بنائے ہوئے اعضاء اور جوارے سے کوئی گناہ مت کرو، غلط اس کی مخالفت مت کرو، اس کی بات کے خلاف مت کرو، تو اس کے مطلب معصیت نہ کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو. اس کے مطلب یہ ہے آنکھ اس کی بنائی ہوئی، ہاتھ اس کا بنایا ہوا، ذہن اس کا بنایا ہوا، سب کچھ اس کا بنایا ہوا ہے. تو اگر ہم دیندار بن جائیں تو اس کے بعد ہمارے اعضاء و جوارے سے کسی کو تکلیف نہیں ہو. اور دین کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے اگر ہم نے دین کو اپنا لیا تو اس طرح سے سنہرے اقوال ہمارے سامنے آئیں گے جن کو ہم ماننے کے بعد اپنی اور دوسروں کی زندگی کو محفوظ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے. اور سچے دین کی تلاش کیوں؟ کیونکہ دین کے نام پر سب کچھ بک رہا ہے. اس کیوں میں کیسے بھی بڑھا دیے. سچے دین کی تلاش کیوں اور کیسے، اس پر جیسا مولانا کا حکم ہے اس پہ ہم لوگ آگے بات کریں گے. اب ہمیں اور مولانا صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے. خدا حافظ.